بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے لیے رزق کی تنگی کا، غربت سے نکلنے کا، فقر اور فاقے اور تنگ دستی کا ایک مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محترم دوستو، جو بندہ ان وظائف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اللہ کریم اس کی زندگی سے فقر اور فاقے، محتاجی، تنگ دستی، غربت کو نکال دے گا۔ محترم دوستو، یہ ایک ایسے وظائف ہے جو کہ انبیاء کرام کی سنت اور اسی طرح امہات المؤمنین میں سے اور اسی طرح صحابہ کرام کا معمول وظائف ہے اور ہمارے اکابرین کے بتائے گئے وظائف ہے۔ محترم ناظرین، جو بندہ رزق کی تنگی کو ختم کرنا چاہتا ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے، غربت نے اس کو مایوس کر رکھا ہے، بے بس بنا رکھا ہے، تو پیارے دوستو، آج جو وظائف آپ دوستوں کو بتاؤں گا اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے اور غربت کو، تنگ دستی کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ پیارے دوستو، مفتی شفیع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ بندہ اللہ کریم کی دیے ہوئے رزق پر، رزق جتنا مقدر ہوتا ہے اتنا ملتا ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ہاں، دعا کرنا چاہیے کہ دعا کرنے سے اللہ جل شانہ آپ کو سکون دے گا اور آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں برکت پیدا فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کشائش رزق کے لیے درج ذیل دعا مانگا کرتی تھی: اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ ترجمہ: اے اللہ، تو میری روزی کو کشادہ کر دے میرے بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک۔ تو محترم دوستو، یہ بہت ہی بہترین دعا ہے، اپنی دعاؤں میں اس وظیفے کو شامل کر لیجئے، کیونکہ ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ کریم آپ کے رزق کو کشادہ کرے گا اور تا حیات جب تک آپ زندہ رہو گے آپ کسی کا محتاج نہ ہوگے، اور اللہ کریم غیب کے خزانوں سے آپ کے لیے رزق اور دولت کا بندوبست کرے گا۔ اسی طرح اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک۔ محترم دوستو، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، آپ ہم پر اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں، اپنی فضل اور اپنے دیے ہوئے رزق میں فراخی نصیب فرما۔ تو محترم دوستو، اس وظیفے کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اللہ کریم کا فضل آپ پر برسے گا، اللہ کریم کی رحمتیں آپ پر متوجہ ہوگی، اور آپ کی جو بھی غربت ہوگی انشاءاللہ میرا رب آپ کی غربت کو ختم فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضرت شاہ عبد الغنی پلپوری رحمہ اللہ کا ایک بہت ہی مجرب عمل جو انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کے نیچے لکھا ہے: اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، سورہ شورى کی آیت ہے۔ تو محترم دوستو، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کو 70 مرتبہ بعد نماز فجر درج ذیل آیت پڑھا کرے، وہ رزق کی تنگی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا، اور فرمایا کہ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ پیارے دوستو، ہم نے کئی اکابرین سے اس عمل کے حوالے سے پوچھا ہے، جیسا کہ اس حوالے سے حضرت اقدس مفتی ظہور خان صاحب رحمہ اللہ بھی بہت بتایا کرتے تھے۔ تو آیت مبارکہ سورہ شورى کی آیت ہے: اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
کہ جس شخص نے گھر میں داخل ہو کر سورہ اخلاص پڑھی تو اس کے گھر والوں سے اور اس کے پڑوس سے فقر کو دور ہو گیا۔ محترم دوستو، ایک ایسی دعا آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں کہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہ ایسی دعا ہے کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ کریم اس کے بدلے میں اس کو 4 انعامات عطا کرے گا۔ وہ دعا کون سی ہے وہ نوٹ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، تو یہ کلمات اس کے لیے فقر اور فاقے سے حفاظت کا ذریعہ ہوگی اور قبر کی وحشت تنہائی میں انسیت کا باعث ہوگی۔ محترم دوستو، اس وظیفے کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ کلمات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی جو روز مبارکہ کی جعلی ہے اس پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو محترم دوستو، ایک فقر اور فاقے سے حفاظت ہوگی، دوسری قبر کی وحشت سے دوری ہوگی، تیسرا راحت اور انسیت حاصل ہوگی، غنائی ظاہری اور باطنی نصیب ہوگی، اور جنت کے دروازے پر دستک دینے اور جنت میں داخل ہونے کی سعادت میں نہایت ہی طاقتور اور مجرب وظائف ہے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی بندہ ان میں سے ایک وظیفے کو بھی اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ میرا رب اس کے رزق میں فراخی پیدا فرمائے گا، دولت کی معاشی کی تنگی ختم ہوگی، غربت آپ کے گھر سے نکل جائے گی، اسی طرح پریشانی دور ہوگی، اور آپ اس وظائف کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے، کیونکہ یہ بہت ہی مجرب کلمات کے وظائف ہے جو کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ چند وظائف شیئر کیے۔ تو پیارے دوستو، خود بھی پڑھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔